بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک گاؤں میں مولوی صاحب رہتے تھے۔ مولوی صاحب کا کوئی دوسرا ذریعہ آمدن نہ تھا۔ گاؤں میں رہتے ہوئے گزارا بہت مشکل تھا۔ اسی گاؤں میں کوئی نیک دل جاگیردار بھی رہتا تھا۔ اس نے زمین کا ایک ٹکڑا مولوی صاحب کو ہدیہ کیا کہ ویسے بھی سارا دن آپ فارغ ہوتے ہیں تو کھیتی باڑی کرے تاکہ گزارا اچھا ہو۔ مولوی صاحب نے گندم کاشت کر لیا اور جب فصل ہری بھری ہو گئی تو بڑی خوشی ہوتی تھی دیکھ کر، اس لیے دن کا اکثر اوقات وہ کھیت میں ہی بیٹھے رہتے اور فصل دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ لیکن اچانک ایک ناگہانی مصیبت نے ان کو آن گھیرا۔ گاؤں کے ایک آوارہ گدھے نے کھیت کی راہ لی۔ گدھا روزانہ کھیت میں چرانے لگا۔ مولوی صاحب نے پہلے تو چھوٹے موٹے صدقے دیے لیکن گدھا نہیں نکلا۔ پھر اس نے مختلف صورتیں پڑھ پڑھ کر پھونکنا شروع کر دیا لیکن گدھا پھر بھی ٹھس سے مس نہیں ہوا۔ ایک دن پریشان حال بیٹے گدھے کو فصل اجاڑتے دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے ایک کسان کا گزرا ہوا۔ گدھے کو چراتا دیکھ کر کسان نے پوچھا، مولوی صاحب عجیب آدمی ہے، گدھا فصل تباہ کر رہے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ جناب، ہاتھ پر ہاتھ دھرے کہاں بیٹھا ہوں، ابھی تک ایک مرغی اور ایک بکری کے بچے کا صدقہ دے چکا ہوں اور کل سے آدھا قرآن شریف بھی پڑھ کر پھونک چکا ہوں، لیکن گدھا ہٹتا نہیں ہے۔ مجھے تو یہ بھی گدھا کافر لگتا ہے جس پر کوئی شے اثر نہیں کرتی۔ کسان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، وہ سیدھا گدھے کے پاس گیا اور گدھے کو دو چار ڈنڈے کھس کر مارے تو گدھا کسی ہرن کی طرح چھوکڑیاں بھرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ کسان نے کھیت سے باہر آ کر ڈنڈا مولوی صاحب کے حوالے کرتے ہوئے کہا، قبلہ مولوی صاحب، قرآن گدھوں کو بھگانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، گدھوں کو بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈنڈا بھیجا ہے۔ ہم پاکستانی بھی عجیب ہجوم ہے، ہمارے گدھے حکمران کروڑوں نہیں بلکہ اربوں لوٹے چلے جا رہے ہیں اور ہم صرف دعا اور صدقات و خیرات کے بیل بوتے پر ان گدھوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک یہ ہجوم ایک قوم بن کر ان لٹیروں سے نجات کے لیے ڈنڈا استعمال نہیں کرے گی، یہ گدھا ملک و قوم کے تمام وسائل یوں ہی لوٹتے رہیں گے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ اچھے واقعات کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب